بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرد اللہ اغضب بعد حکم، مثال کے طور پہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، غضبناک کیسے ہوتا ہے؟ ہم مسکراتے ہیں جب راضی ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو ہم چہرہ بنا لیتے ہیں، تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے تو کیسے اظہار کرتا ہے؟ اور اتنے لوگ ہیں، کسی سے راضی ہو رہا ہے، کسی سے ناراض، ایک ہی وقت پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اتنے عزادار موجود ہیں، اللہ سب سے راضی ہو رہا ہے، اور اتنے مخالفت کر رہے ہیں، سب سے ناراض ہو رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں اتنوں سے راضی اتنوں سے ناراض، تو کیسے؟ کہ اللہ کی رضایت اس کا ثواب ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ثواب دیتا ہے، جب غضبناک ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے۔ اس پہ کوئی بھی حالت طاری نہیں ہوتی۔ یہ حالتیں طاری جسم پہ ہوتی ہیں، وہ جسم نہیں ہے، اس لیے اس پہ حالت طاری نہیں ہوتی۔ یہ حالتیں اس نے عطا کی ہیں، کہ لیکن اس نے کوئی مخلوقات خلق کی ہیں۔ کتاب التوحید ہے شیخ صدوق کی، باب کا نمبر ہے 15، وہاں پہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ لیکن اللہ نے کچھ مخلوقات خلق کی ہیں جنہیں اللہ نے کہا یہ ہے وجہ اللہ۔ اگر وہ کسی سے راضی ہو تو اللہ راضی ہو جاتا، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا۔ اب جس نے رضی اللہ عنہ بننا ہو وہ وجہ اللہ کو راضی کر لے۔ توجہ ہے جانی؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، عقیدتوں کا، جس محبت سے سن رہے ہیں جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سر پہ قائم دائم رہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے عقائد وہ ہونے چاہیے جو آل محمد نے بتائے ہیں۔ تو ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اور توحید کو سمجھنا ہو تو آل محمد سے سمجھنا۔ وہ بتائیں گے توحید کیا ہے، مولا کے خطبے بتائیں گے۔ جناب امیر اپنی ایک وصیت میں کہتے ہیں، اے میرے لخت جگر محمد حنفیہ، اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا لَأَتَتْكَ رُسُلَ، تو اس کے بھی رسول تیرے پاس آتے، وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا۔ وہ کہتا ارے یہ اللہ اپنے آپ کو منوائے چلا جا رہا ہے تو میں بھی منواؤں، میں بھی رسول بھیجتا ہوں۔ کہ کسی نبی کا یہ نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے، یہ خود ایک دلیل ہے کہ 1,24,000 انبیاء ایک کے بعد ایک آتے رہے، سبھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں پہنچا سکا۔ اگر ایک بچہ باہر سے آئے اور کہے کہ حادثہ ہو گیا یا آگ لگی ہے، میں نے وہاں پہ مثال دی تھی، تو آپ سب کے سب مانیں گے کہ بچہ آیا ہے، شاید جا کے دیکھ لیں، کچھ کہیں نہیں ہم نہیں جاتے، بچہ ہے، اتنے میں دوسرا بچہ آ جائے اور وہی بات دہرائے۔ کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے ارے بچے ہیں کیا ضرورت ہے، اتنے میں تیسرا بچہ آ جائے، پھر چوتھا، پانچواں، 10، 12، 14، 1,24,000۔ عزیزان گرامی، یہ 10، 12، 14 بچے ہی آ جائیں گے نا تو آپ کہیں گے نہیں باہر جا کے دیکھو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ ارے بچے نہیں، مولا فرما رہے 1,24,000 معصوم نبی سب ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ مولا فرماتے اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا تو وہ کہتا میں بھی منواؤں۔ یہ سارے انبیاء لوگ انہیں مارتے رہے لیکن وہ دہراتے رہے لا الہ الا اللہ۔ مولا فرماتے ہیں یہ خود دلیل ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اور امام حسین کا سر نیزے پہ بلند کر دیا گیا، وہاں سے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، آپ ہی کے کراچی کے بہت بڑے ایک شاعر، نام شاید لینا توہین نہ ہو، مرحوم ہو چکے ہیں، کمیونسٹ ہو گئے تھے، نام پتہ نہیں شاید لے دوں، جوش ملی آبادی، اردو ادب کا بہت بڑا نام، کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا تھا۔ اب آخر عمر میں دوبارہ مجلسوں میں آنے لگے، مرثیے پڑھنے لگے، تو ایک صاحب نے جا کے کہا جوش صاحب آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا تھا، یہ دوبارہ مجلسوں میں کیوں آنے لگے؟ کہا ارے میں نے تو خدا کا انکار کر دیا تھا لیکن مجھے حسین ابن علی نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا۔ کہ امام حسین نے کیسے مجبور کیا؟ کہ عصر عاشور میں ایک سجدہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا اگر خدا نہ ہوتا تو اتنے ظلم کے بعد بھی حسین سجدہ کیوں کرتے؟ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔